ट्रांसपोर्ट की 10 रोजा हड़ताल से मुल्की मईशत को 50 अरब से जायद का नुकसान हो चुका। दरमदाद और बरमदाद की तरसील रुक जाने से मुल्क भर में अशियाई खोरोनोश की कीमतों में इजाफे और किल्लत का बहरान भी सर उठा रहा है। यौमिया 6500 कंटेनर्स के खड़े हो जाने से एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर दोनों सर पकड़कर बैठे हैं। कराची बंदरगाह के 3 टर्मिनल्स में से 2 पर जहाजों की आमदोरफ्त मुअत्तल है, तो गैर मुल्की ताजरों ने अपने आर्डर मंसूख करके भारत और बांग्लादेश से माल खरीदना शुरू कर दिया है। इंडस्ट्रियल एरियाज में सनतों को सामान की तरसील रुकने और माल से लदे कंटेनर्स के किरायों का बोझ बढ़ जाने से मकामी ताजर भी हड़ताल की धमकियां दे रहे हैं और फिशरीज की सनत भी संगीन बहरान से दो चार है। हमारे लोगों के जो मार्केट के माल पड़े हुए हैं उन पर डैमेज इतना चढ़ गया है कि उसने कमाने थे उस पर 100 रुपये तो नुकसान हो गया उसका 12,000 का। इसका असर इम्पैक्ट पूरी इकोनॉमी पे आता है। ये पूरे मुल्क में माल सप्लाई होता है और पूरा मुल्क की चेन रुक गई है। कराची में 2 करोड़ शहरियों को पानी की अदम दस्तयाबी हो, कराची कचराची कहलाया जाने लगे, या फिर गुज़श्ता 4 माह में घर के 113 मासूम फूल खुराक की कमी और सेहत की सहूलियात मुयस्सर न होने से मुरझा जाएं, सिंध हुकूमत की कारकर्दगी सबके सामने है। 10 अरब के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और 50.3 अरब के डेवलपमेंट फंड के बावजूद सिंध हुकूमत आज तक कोई बड़ा मंसूबा मुकम्मल करने में नाकाम रही। शहीद बेनज़ीर भुट्टो के नाम पर वोट लेने वाले इस नाम से मंसूब फ्लाई ओवर का काम 2 साल गुजर जाने के बावजूद शुरू ना करा सके। यूनिवर्सिटी रोड जैसा बड़ा प्रोजेक्ट ताहाल नामुकम्मल है। ट्रांसपोर्ट के मसाइल के हल के लिए 6 लाइन्स का मंसूबा दिया गया, मगर 4 लाइन्स सिर्फ फाइलों तक महदूद हैं। कराची के इन मसाइल का बुनियादी मुहर्रिक इख्तियारात की छीना जब्ती है। उसूलन शहर की डेवलपमेंट और मसाइल का हल लोकल इंतजामिया के हाथ में होना चाहिए, मगर सिंध हुकूमत ने लोकल बॉडीज एक्ट में तरमीम से मेयर कराची और बल्दियाती नुमाइंदों के इख्तियारात भी अपनी मुट्ठी में बंद कर लिए। अब शहर में अमन व अमान, कचरे, लोड शेडिंग, ट्रांसपोर्टर की हड़ताल की जिम्मेदारी भी वफाक पर डाल दी जाती है और सिंध असम्बली में बड़े आराम से वफाकी हुकूमत को नाकाम लीग कहकर अपने गुनाह मुआफ करा लिए जाते हैं। न्यूज़ आई के लिए ज़हूर अवान, डन न्यूज़, इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। आपने खसूसी रिपोर्ट देखी। अब ये तजारती और सनती बहरान जो हमने देखा है पिछले 9 दिनों में, अरबों रुपए का नुकसान जो एक्सपोर्टर्स को हुआ है और इम्पोर्ट्स जिस तरह अफेक्ट हुई हैं, इसका जिम्मेदार कौन है और कराची के मसाइल हल होने का नाम क्यों नहीं ले रहे। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ PSP के सीनियर रहनुमा रज़ा हारून साहब मौजूद हैं। हुकूमत वक्त यानी कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के नुमाइंदे मुर्तज़ा वहाब साहब हमारा साथ दे रहे हैं और मेंबर सूबाई असम्बली सिंध हमारे साथ मौजूद होंगी नुसरत सहर अब्बासी साहिबा। एक छोटा सा वक्फा, वी गोना बी राइट बैक, कीप वॉचिंग न्यूज़ आई। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। आपका तारुफ एक दफ़ा फिर कराए देती हूँ। हमारे साथ रज़ा हारून साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं PSP के। हमारे साथ मौजूद हैं डेप्यूटी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी सिंध मुर्तज़ा वहाब साहब। लास्ट पर नेवरदलीस मेंबर सूबाई असम्बली हमारे साथ नुसरत सहर अब्बासी साहिबा मौजूद हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, खुश आमदेद। मैं मुर्तज़ा आपसे आगाज़ करूँगी। मुझे बताइएगा मुर्तज़ा, जो पिछले 9 दिनों में तजारती और सनती बहरान हमने मुल्क में देखा है, जो एक्सपोर्टर्स ने जिस तरह सफ़र किया है, 48 अरब रुपए का नुकसान बताया जा रहा है और पाकिस्तान की तारीख में कभी मासवाए जंगों के अंदर हमारी बंदरगाहें बंद नहीं रहीं। तो ये बताइएगा कि ये किसकी जिम्मेदारी है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मेहर, जो ये ट्रांसपोर्टर इशू है इस वक्त, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बट इसमें आपको पता होना चाहिए कि ये दिस हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। जी जी, आई अंडरस्टैंड दैट। उस कोर्ट के अंदर केस की अगली हेयरिंग गालिबन 20 तारीख को है, तो हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह कि 20 तारीख तक ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा ताकि नेशनल एक्सचेकर को कोई फर्दर लॉस। मगर मुर्तज़ा साहब, हम भी उम्मीद यही करते हैं, मगर उम्मीद इससे ज़्यादा हम ये कर रहे थे कि इतने साल हो गए आपको हुकूमत में, कोई मुतमादिल रास्ता, कोई ऑल्टरनेट रूट जो पोर्ट्स को, कोस्ट को कनेक्ट कर दे, आपकी हुकूमत ये एटलीस्ट कर सकती। देखिए ऑल्टरनेट रूट पे बिल्कुल काम हुआ है, नॉर्दर्न बाईपास अवेलेबल है, बट हेलो जी जी मैं सुन रही हूँ सर। नॉर्दर्न बाईपास पे ट्रैफिक बहुत वन वे ट्रैफिक है, वो ना काबिल कबूल है ट्रांसपोर्टर्स को।
اور آپ پھر دوسرا آلٹرنیٹ روٹ جو جس کا سندھ ہائی کورٹ نے اشارہ کیا وہ 204 کلومیٹر کے اوپر ہے. the fact is یہ پرابلمز بہت ہیں, بٹ اگین میں ذمہ داری. جی بات کیجیے آپ. دیکھیے مہر, کراچی کوئی نیا شہر نہیں ہے. کراچی جو ہے کوئی ماڈرن کوئی لیٹسٹ آج شہر ڈیولپ نہیں ہو رہا. جو ہمارا پورٹ ہے آپ یاد کریں, یہ کوئی 400-500 سال پرانا پورٹ ہے. جو اس کی پلاننگ ہوئی ہوئی ہے وہ اس زمانے کی ہوئی ہوئی ہے. تو فردر کوئی نیا روٹ نکالنا اتنا کوئی آسان چیز نہیں ہے. تو جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آلریڈی ناردرن بائی پاس کا روٹ نکالا گیا تھا, اس پہ کام تھا. انفارچونیٹلی وہ ٹریڈرز کو چیز قابل قبول نہیں ہے. اب کوئی درمیانہ راستہ اس میں نکالنا پڑے گا. اس میں کوئی پولیٹیکل اینگل نہیں ہے, اس کے اوپر کوئی سیاست کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ قومی ایشو ہے. وی شوڈ آل سٹ ڈاؤن ٹوگیدر, جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں. سر پولیٹیکل ایسپیکٹ نہیں ہے, مگر کہیں نہ کہیں انفیشنسی تو ہے, کہیں نہ کہیں لیک آف پلاننگ سائٹ تو ہے. دیکھیے محض سے 400 سال پہلے جب یہ شہر ڈیولپ کیا جا رہا تھا, میرے خیال میں کسی کو اندازہ نہیں ہوگا کہ اتنی زیادہ اس کی اسٹریٹجک امپورٹنس ہوگی. لیاری کا ایریا دیکھ لیجئے, سارا جو پورٹ ایریا ہے یہ اتنا پرانا ہے کہ وہاں پہ آلٹرنیٹ روٹس نکالنا اتنا آسان نہیں ہے. آپ کراچی سے اگر واقف ہوں تو یا آپ میرے ساتھ چلیں کراچی, آئی ول شو اٹ ٹو یو کہ اس پرانے شہر کے اندر آلٹرنیٹ روٹس نکالنا اتنا آسان نہیں ہے. اگر یہ آسان ہوتا تو ٹرسٹ میں سندھ گورنمنٹ تو پہلی فرصت میں یہ چاہے گی کہ اس ایشو کو ایز آف ہونا چاہیے اور پرابلم کو ریزالو کرنا چاہیے. مرتضیٰ صاحب مسئلہ یہ ہے, اینڈ بیفور آئی موو آن, مسئلہ یہ ہے سر کہ ایون دو ابھی گورنر سندھ بھی انٹروین کر رہے ہیں, سندھ ہائی کورٹ نے آپ کے میئر کراچی کی قیادت کے اندر ایک کمیٹی بھی بنائی تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ. بٹ دا پرابلم ہے سر کہ آج بھی ایز وی اسپیک اگر آج بھی یہ سارا معاملہ جو ہے وہ طے ہو جائے, پھر بھی جو بیک لاگ جمع ہو چکا ہے آپ کے پوسٹ کے اوپر بندرگاہوں پہ سر, وہ 20 دن لگ جائیں گے اس کو ختم ہونے میں اور کلیئر ہونے میں. اور ہم لوگ ڈیلی کا 6 ارب کا نقصان ایکسپورٹرز کا دیکھ رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ویئر ہاؤسز اور فیکٹریز کے اندر سامان پڑا ہوا ہے, وہ ہل نہیں رہا, بہت سا ضائع ہو رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے آرڈرز متاثر ہو رہے ہیں بین الاقوامی. اور سر امپورٹ جو بندرگاہوں پہ سٹک ہے, دیٹس another story unto itself. So I just want to know کہ یہ ریزالو بھی ہو جائے. آپ 8 سالوں سے حکومت میں, ٹریفک از این آن گوئنگ ایشو, یہ کل نہیں ہوا کراچی کے اندر. تو پلان کیا ہے, مجھے پلان کا نام بتائیں. کون سے ایشو, کون سے پلان پہ کام ہو رہا تھا اس حوالے سے کہ یہ کنٹینرز, یہ گڈز ٹرانسپورٹرز جو ہیں ان کی اس روٹ کے اوپر کام ہو رہا ہے جی, یہ ادھر تک پہنچا ہے, اتنے پیسے اس کے لیے مختص کیے تھے. دیکھیے جو لاس والی آپ بات کر رہے ہیں اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے, بالکل صحیح ہے, لاس ہو رہا ہے. بٹ یو سی دیر آر تھنگ وچ آر بیونڈ دا کنٹرول آف سندھ گورنمنٹ. یہ روٹ کے اوپر پابندی سندھ گورنمنٹ نہیں لگائی ہے, کورٹس نے لگائی ہے. آپ کی بات میری ہیئر می آؤٹ. دیکھیں میں ابھی ریسنٹلی 3-4 دن پہلے آئی واز سٹنگ ود ون آف دی پیپل ہو آر ایکسپرٹس ان ڈیولپنگ سٹیز. ہی واز سیئنگ کہ گوادر جس کو آج ہم ڈیولپ کر رہے ہیں اس کے اندر ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ 7-7 8-8 لین کی روڈیں بنائیں. جب کراچی شہر ڈیولپ ہوا تھا آج سے 400 سال پہلے, تب کسی کے دماغ میں یہ چیز نہیں تھی کہ 8-8 لین 9-9 لین کی آپ کو ریکوائرمنٹ ہوگی. انفارچونیٹلی آپ چیزوں کا جو سلوشن نکالتے ہیں وہ گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھ کر نکالتے ہیں. گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ اس پورٹ کے ایریا میں جگہ اویلیبل نہیں ہے. تو اس کے اندر آپ کسی ایک پرٹیکولر گورنمنٹ کو بلیم نہیں کر سکتی ہیں, یا بلیم اس کے اوپر نہیں ڈال سکتے کہ جی جنہوں نے شہر بنایا تھا. نصرت صاحب آپ دیکھ رہی ہیں, میں صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک نیشنل ایشو ہے, یہ امپورٹنٹ ایشو ہے, اس پہ سیاست نہ کرے. ہم سب مل بیٹھ کر اس کے اندر کوئی سولوشن ڈھونڈے تاکہ یہ مسئلہ سیاست نہیں کر رہے. ایک ایسا بڑا ایشو ہے جس کی بدقسمتی سے پلاننگ نہیں ہوئی. اگر آپ مجھے اجازت دیں نصرت صاحب, میں ہو چکا, بٹ لیٹس موو فارورڈ, لیٹس لک فار اے سولوشن. Okay, that's what I want to talk about if you give me a chance, sir. نصرت صاحبہ آپ نے دیکھا, انہوں نے کہا کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو حکومتوں کے کنٹرول سے باہر ہوتی ہیں. گو کہ سندھ ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ 4 دن قبل کا ہے, اور یہ ایشو تو بہت دیر سے جو ہے یہ عام کراچی کی عوام کی بھی زندگی عذاب ہوئی ہوئی ہے ان بڑے بڑے ٹرکوں کی وجہ سے, کنٹینرز کی وجہ سے جو ٹرانسپورٹ کے ہوتے ہیں. تو مجھے بتائیے کہ اس میں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آج ٹرانسپورٹرز کو گورنر سندھ سے ہی مشاورت کے لیے ملنا پڑا, بات کرنا پڑا, اور نہ پہنچے وہ سندھ حکومت کے پاس؟ اس کے پیچھے کوئی وجہ نظر آ رہی ہے آپ کو؟ مہر دیکھیے, بار بار یہ کہا گیا کہ اس میں سیاست نہ کریں. سیاست کون کر رہا ہے؟ ہم خود چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جو گورنمنٹ ہے, جو ریاست ہے, جس کے ہاتھ میں ساری اس وقت چیز ہوتی ہے, وہ اپنا صحیح راستہ اختیار کرے, صحیح ٹریک پر چلے. یہی ہم لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں, اور سیاست کیا کرنی ہے. اور دوسری بات یہ مہر کہ یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے.
पिछले जैसे आपने कहा 8 सालों से, पिछले 5 सालों में मैं भी असेंबली की मेंबर रही हूँ, कितनी बार असेंबली में ये चीज़ रेज़ की गई कि खुदारा ये जो सिलसिला है इसको हल करें, क्योंकि ये जो शहरों के अंदर से ट्रॉलर और ट्रैक्टर्स और ये सब जाते हैं बड़े बड़े, तो उनकी वजह से कितना, एक तो रोड्स तबाह, उस वक्त किसी को परवाह नहीं थी, यकीन माने तबाह बर्बाद तो हो गए रोड्स सब। वही बात हुई, हमें तो कह रहे हैं मुर्तज़ा के सियासत ना करें, सियासत तो आप लोगों ने की, 2-3 पार्टियों ने मिलकर जो शहर का सत्यानाश मार दिया, तबाह बर्बाद कर दिया। अब कह रहे हैं कि हम करने जा रहे हैं या हम करेंगे। अब आपके हाथ से बात निकल चुकी है, अब आपके हाथ में कुछ नहीं है अभी, तभी तो आप कह रहे हैं ये इट्स अ नेशनल इशू। अब आपको ये नेशनल इशू लग रहा है, इसको हल करने की बहुत पहले ज़रूरत थी। कराची 400-500 साल पहले तो बना सो बना, क्या उसके बाद फिर कराची को देखना ही नहीं था? कराची के अंदर आबादी नहीं बढ़नी थी, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ना था, यहाँ पर हालात चेंज नहीं होने थे, सब कुछ होना था। तो उसके हिसाब से हुकूमतों को करना चाहिए था, और सबसे ज़्यादा रूल पीपल्स पार्टी ने किया है, और उनके साथ एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी ने मिलजुल कर अपनी मज़े से हुकूमतें तो चला ली, लेकिन कराची को तबाह बर्बाद कर दिया। कराची के लिए, डेवलपमेंट के लिए या कराची की बेहतरी के लिए कोई ऐसा अच्छा प्रोग्राम दोनों पार्टियों ने लाए आज तक? अगर आपने भी इतने प्रोग्राम्स किए, कोई एक प्रोग्राम आपने किया किसी अच्छी सी, इन्होंने कोई ऐसा पॉलिसी ले आए कि कराची को डेवलप करें? कराची की सड़कें अब धड़ाधड़ बन रही हैं कि कराची का आधा कराची बीमार हो गया है और आधा कराची मरीज बन गया है। जिस तरीके से पूरे कराची को उधेड़ डाला है इन लोगों ने कि हम कराची को डेवलप कर रहे हैं, तो ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। कराची में कचरा है, तबाह बर्बाद कर दिया कराची। दैट बीइंग एस्टैब्लिश्ड, रज़ा साहब मुझे इसके ऊपर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैंने जनरली ट्रांसपोर्ट और तरक्याती कामों की तरफ भी आना है और बिलखुसूस अवाम के लिए फैक्ट्स और फिगर्स आज पेश करने हैं। बट बिफोर दैट रज़ा साहब मुझे बताइए, पीएसपी के लीडरान के खिलाफ जो है वो रहनुमाओं के खिलाफ कार्य सरकार में मुदाखलत का भी मुकदमा दर्ज हो गया, गालिबन आपका नाम भी इसके अंदर है। हाँ बिल्कुल है जी, और ये मैं भी न्यूज़ से ही पता चला है, टेलीविज़न मीडिया के जरिए कोई एफआईआर वगैरह कटी है। सियासत में आते ही कानून हाथ में ले लिया रज़ा भाई, और मैं तो समझ ही नहीं पाया। ये मुर्तज़ा वहाब साहब आपके यहाँ बैठे हुए हैं, यही बेहतर बताएंगे कौन सा मुदाखलत हुई थी, क्या हुआ था जब रैली 1 इंच अपनी जगह से आगे बढ़ी ही नहीं, चली ही नहीं। ये खुद वहाँ आए थे, हम बैठे थे जहाँ, इन्होंने हमारे साथ आके इनिशियल बातचीत भी की थी। रैली तो वहाँ से 1 कदम आगे नहीं बढ़ी। रेड जोन वहाँ से तकरीबन 1.5-2 मील आगे है, सेक्शन 144 रेड जोन में है। हमें वहाँ खड़े हुए पुलिस के अफसरान से हमारे तो बातचीत हो रही थी, सब हम बातचीत कर रहे थे, जो अचानक ये वाटर कैनन और ये लाठी चार्ज और शेलिंग शुरू हो गई अनप्रोवोक्ड। कोई प्रोवोकेशन नहीं थी, कोई रिएक्शन नहीं था। चलिए, जो लोग कहते हैं आपका जलसा ना या वॉक नाकाम थी, हुकूमत को एक क्रेडिट दें, नाकाम मार्च को कामयाब मार्च तो बना दिया, हेडलाइंस तो बना दी। मेरा ये देखे ना महर, 10 लोग थे, चले मान 10 लोग थे, वो ऐसे इशू थे को मांग थे, पीने का साफ पानी मांग रहे थे, सीवरेज का निज़ाम बेहतर मांग रहे थे, कचरा उठाने की बात कर रहे थे, तालीम सेहत की बात कर रहे थे, के इलेक्ट्रिक की ज़्यादतियों के खिलाफ खड़े हुए थे। उसमें कानून का तोड़ना कहाँ से आ गया उस इशू के अंदर, उस प्रोसेशन पे? अच्छा चले, मैं कह रहा हूँ कम लोग थे तो भाई शेलिंग करने की क्या ज़रूरत थी, लाठी चार्ज की क्या ज़रूरत थी, चढ़ाई करने की क्या ज़रूरत थी, माओ बहनों ख़वातीन बच्चियों के ऊपर तशद्दुद करने की क्या ज़रूरत थी? मैं तो ये सारी बातें इसलिए कर रहा हूँ कि जिन लोगों से अभी शहर को पानी नहीं दिया गया, जो लोग अभी शहर से कचरा नहीं उठा पा रहे हैं, जो लोग शहर के अंदर सीवरेज के निज़ाम को ठीक नहीं कर पा रहे हैं, जिन्होंने शहर के सारे महकमे, जिन्होंने ये सारे काम करने जो आप बता रहे हैं, वाटर बोर्ड हो, मास्टर प्लान हो, केडीए हो, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो, रोड अथॉरिटी हो, दीगर जितने महकमे हो, वो लेकर सिंध गवर्नमेंट ने अपने पास रख लिए हैं। तो फिर आप मुझे बताएं कि जब इनसे पानी नहीं दिया जा रहा, आप बात कर रही हैं कंटेनर्स को रास्ता दें, कंटेनर्स के लिए कुछ कर दें। ये कंटेनर टर्मिनल एक बना था कोरंगी के आगे, मुझे याद पड़ता है, कंटेनर टर्मिनल के बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, सड़क भी बन रही थी, मुझे पता नहीं मगर कुछ गाली गलौज तो मीडिया के ऊपर आपके रहनुमाओं की भी कैप्चर हुई है, तो इसीलिए आज मुराद अली शाह ने मुशावत भी कह दिया कि बहुत सारी है, ये अल्ताफ हुसैन 2 हैं, मुस्तफ़ा कमाल। सो कहीं ना कहीं नक्शे कदम पे चलते हुए लोगों को दिखाई दे रहे हैं। देखें, मैं तो उम्मीद कर रहा था कि शायद कोई बेनज़ीर भुट्टो 2 होती पीपल्स पार्टी के अंदर, यहाँ तो मुझे भुट्टो नज़र ही नहीं आया कहीं। बेनज़ीर भुट्टो साहब का एहतजाज, नुसरत भुट्टो साहिबा का एहतजाज, उनके ख़ानदान की जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ, सड़कों पर एहतजाज करना, पब्लिक राइट्स के लिए, सर्विसेज के लिए, वो तो मुझे कहीं नज़र नहीं। मुझे बेनज़ीर भुट्टो 2 नज़र आनी चाहिए थी, मुझे तो भुट्टो 2 नज़र आना चाहिए था, जिसको कि सियासी जमहूरी अंदाज में मामलात को हल करने का तरीका आता होता। वो तो मुझे कहीं नज़र नहीं आया। और पूरी रैली में इस तमाम
تشدد کے باوجود, بدترین حکومتی دہشت گردی کے باوجود ایک پتھر نہیں مارا گیا, ایک ریئیکشن نہیں ہوا, ایک رسپانس نہیں آیا, بلکہ پیسفلی لوگ ڈسپلے اپنے گھروں پہ. تو الطاف حسین اگر ہوتا, اور الطاف حسین کی اگر یہ ریلی ہوئی ہوتی, تو آپ امیجن کریں کہ اس چیلنج کے بعد ہوتا کیا شہر کے اندر, امیجن کریں کہ آج شہر میں جو ہے کتنی افراتفری ہو رہی ہوتی. تو مصطفیٰ کمال مصطفیٰ کمال, الطاف حسین ہوتا, الطاف حسین ٹائپ کا آدمی ہوتا, تو شہر میں آج وائلنس ہوتا. آج شہر میں بالکل وائلنس نہیں ہوا. سو آئی ٹوٹلی ریجیکٹ. ایک تبصرہ ضرور ہو سکتا ہے ان کا, لیکن اس سے بڑا تبصرہ میرا یہ ہے کہ بھٹو 2 کدھر ہے, بھٹو کی نظریات کدھر ہیں. بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جو سڑکوں پہ جدوجہد تھی, اس کا پاس کس نے رکھا؟ عورتوں پہ ظلم کر کے آپ نے جو ہے کوئی خوش کیا ہوگا بے نظیر بھٹو صاحبہ کو؟ نہیں ویسے ایکچولی مرتضیٰ صاحب ان کی اس بات میں ضرور دم ہے, بیکاز پیپلز پارٹی ایک اپوزیشن پارٹی کے حوالے سے جانی پہچانی جاتی ہے. جو احتجاج ہوتے ہیں, جو پروٹیسٹ ہوتے تھے, جس طرح اپوزیشن کی جاتی تھی, وہ ایک سٹیمپ مارک تھا آپ کی جماعت کا. سو اگر ان کا آپ خود ایک دفعہ خود فوکس کیجئے, کے پی کے میں آئے روز ایوری ادر ڈے امیر مقام سمیت پی ایم ایل این کے لیڈرز میاں صاحب سمیت بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں, تلخ تقریریں کرتے ہیں, کوئی نہیں روکتا. یہ کیا بات ہے کہ ایک پنجاب کا بھی ایک اس طرح کا رویہ ہے, ایک سندھ کا بھی آپ کی بڑی جماعتوں کا یہ رویہ ہے کہ بھئی کسی کو یہ کرنے نہ دو. یہ تو جمہوریت کا حسن ہے احتجاج کرنا, یہ تو ایک ڈیموکریسی فلرش کرتی ہے جب لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں, آواز اٹھاتے ہیں. سو اتنی انسیکیورٹی کیوں ہوئی آپ کو, اتنا آپ کا انتہائی غیر مناسب رویہ اور رد عمل؟ میں دونوں اپنے معزز دوستوں کا جواب دینا چاہوں گا, تھوڑا ٹائم پلیز مجھے دیجیے گا. دیکھیے پروٹیسٹ کرنا ہر سیاسی جماعت کا رائٹ ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی سندھ حکومت کو اس بات سے کوئی ایشو نہیں ہے. یہ 18 دن کراچی پریس کلب کے سامنے بیٹھے, انہوں نے تمام باتیں حکومت کے خلاف کی, کوئی ایک ایکشن سندھ حکومت نے ان کے خلاف نہیں لیا. کیوں؟ کیونکہ جس پیرامیٹرز میں ان کو پرمیشن تھی اس پیرامیٹر میں بیٹھے ہوئے تھے, اس سے تجاوز نہیں کر رہے تھے. اب آتے ہیں 14 مئی کی ان کی اس ریلی کے اوپر, ملین مارچ کے اوپر. انہوں نے 12 مئی کو ریکویسٹ کی سندھ حکومت سے کہ جی ہمیں ریلی نکالنی ہے, اس کی پرمیشن دیں. جو پرمیشن ان کو گرانٹ کی گئی وہ کارساز سے ایف ٹی سی تک کی گرانٹ کی گئی. وہ ڈاکیومنٹ پبلک ہو چکا ہے, ایوری ون از اف اٹ. یہ اس ایریا سے تجاوز کر کے عائشہ بوانی اسکول تک پہنچ گئے تھے. ہم ان سے وہاں پہ مذاکرات کرنے کے لیے آئے. ہماری پریفرنس یہ تھی یہ سیاسی ایشوز ہیں, ان کو سیاسی انداز میں حل کیا جائے. ان کے تمام جو ایشوز تھے ان کے اوپر پوائنٹ بائی پوائنٹ وی رسپونڈڈ. انہوں نے کہا جی پانی کے مسائل آپ حل کریں. پانی کے اوپر ہم نے ان کو جواب دیا کہ K4 فیز 1 30 جون 2018 کو انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا. فیز 2 اس کا ہم اگلے کچھ چند ماہ میں سٹارٹ کر دیں گے. FW یہ کام کر رہی ہے, سندھ حکومت خود یہ کام نہیں کر رہی ہے. دوسرا ان کا ایشو تھا ٹرانسپورٹ سے ریلیٹڈ. ہم نے ان کو جواب دیا کہ ایز یو اسپیک آن دس ویری ڈے چیف منسٹر سندھ اس وقت بیجنگ میں موجود ہیں اور وہ نیگوشیٹ کر رہے ہیں کراچی سرکولر ریلوے کے لیے. سی پیک میں یہ پروجیکٹ ایڈ کیا جا چکا ہے اور سپٹمبر میں ہوپ فلی اس کے اوپر عملی طور پر کام شروع ہو جائے گا. یہ بار بار بات کرتے ہیں گاربیج ٹرانسفر اسٹیشنز کی. گاربیج ٹرانسفر اسٹیشنز کے اوپر کراچی کے 5 ایریاز میں اس وقت امپلیمنٹ ہونا شروع ہو گیا ہے. گاربیج ٹرانسفر اسٹیشن جو ہے کنسٹرکٹ ہونے شروع ہو گئے ہیں. یہ بات کرتے ہیں کہ پارکس وغیرہ جو ہے وہ سندھ حکومت اس پر قابض ہے. اگین یہ بات غلط ہے, وہ تمام پارکس کو ڈیوالو کیا جا چکا ہے. اس وقت وہ ڈی ایم سیز اور ڈسٹرکٹ کاؤنسل کے پاس ہیں. یہ بات کرتے ہیں کہ کراچی کے اندر ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی. ابھی نصرت سحر عباسی نے اپنے پوائنٹس میں یہ بات کہی تھی کہ اس وقت کراچی میں ہر جگہ انہوں نے کھدائی کر دی ہے, ہر جگہ کام ہو رہا ہے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سندھ گورنمنٹ اس وقت جس تیزی سے کراچی میں کام کر رہی ہے وہ سب کے سامنے ہے. خواہ وہ 2018 کے الیکشن کی تیاری ہے نا, کچھ تو دکھانا ہے نا سر. مگر اگر آپ مجھے جی واٹ ایور I like to respond مہر جب ختم کر لیں باتیں. جی دیکھیں ہم پہ الزام وہ لوگ لگا رہے ہیں جنہوں نے 30-35 سال اس شہر پر حکومت کی ہے. پانی کا الزام وہ لوگ لگا رہے ہیں جو 30-35 سالوں کے اندر یہ مسئلہ سالو نہیں کر پائے. آپ آئیے کراچی کے اندر جس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ 40% کراچی کے اندر پانی نہیں, ان سے پوچھا جائے کہ 30-35 سال آپ لوگ حکومت کر رہے تھے, سارے فنڈز آپ کے پاس اویلیبل تھے, یو ور آل پاورفل, واٹ ڈڈ یو ڈو؟ یو کوڈ ناٹ سالو دیز پرابلمس. ابھی اس وقت ایز وی اسپیک کراچی کے اندر یونیورسٹی روڈ کے اوپر کام ہو رہا ہے. کراچی کے اندر اب مجھے آنے دیجئے سے شو پہ سر, مجھے آنے دیجئے. میں نے آج مجھے کمپلیٹ جی آپ سر انہی چیزوں پہ سوال ہے. ایک پوائنٹ میرا بڑا کلیریفائی کرنا بہت ضروری ہے, اگر اجازت ہو. جی
یہ بالکل غلط بات ہے کہ ہم عائشہ بانی پہ چلے گئے. یہ بالکل سراسر میڈیا موجود تھا وہاں. آپ میڈیا کے کیمرے کے ہماری ساری گاڑیاں مصطفیٰ کمال. میں بات کر لوں پھر آپ جواب دیجیے گا. میں آپ کو فیکٹس بتاؤں گا نا. آپ تو مرزا بھائی وہاں موجود نہیں تھے نا, آپ تو مذاکرات کے بعد چلے گئے تھے. میں تو وہاں تھا. مجھے تو وہاں سے اریسٹ کیا گیا. مجھے تو ایگزیکٹلی معلوم ہے کیا ہوا. آپ کو تو کسی نے بتایا ہوگا. میں تو آپ کو وہاں سر میں سن تو لیں میری بات. آپ نے جب وہاں سے ہم آئے تھے تو ہم نے آپ سے کچھ کہا تھا کہ آپ واپس جا کر ہمیں اتنی پرمیشن دلوا دیں, مزید اس میں ایکسٹینڈ کروا دیں کہ ہم یہاں سے میٹروپول تک چلے جائیں جو کہ ریڈ زون سے کافی باہر ہیں. وہاں پہ سٹ ان کریں گے, وہاں پہ ہمارا مذاکرات کا سیکنڈ دور شروع ہوگا, آپ واپس آئیں گے. یہاں تک ہمارا اگریمنٹ ہوا, آپ چلے گئے. اس کے بعد ہمارا ریلی 1 انچ جو ہماری پرمیٹڈ گرانٹڈ تھی FTC سے 1 انچ آگے نہیں بڑھی. ہم چند افراد آدھے گھنٹے انتظار کرنے کے بعد ہم وہاں سے چند افراد, ہارڈلی میرے خیال میں 15 لوگ ہوں گے, جو وہاں پہ کھڑے ہوئے پولیس افسران سے یہ پوچھنے گئے تھے کیا آپ کے پاس پرمیشن آ گئی کہ نہیں آئی. اگر پرمیشن آ گئی ہے تو ہم موو کرتے ہیں. ابھی ہماری اتنی بات ہی ہوئی ہوگی سلام دعا کہ اتنی بات میں ہی انہوں نے وہاں سے واٹر کینن, لاٹھی چارج, آنسو گیس, شیلنگ سٹارٹ کر دی. سر ریلی تو موو ہی نہیں ہوئی. آپ تو میڈیا کو تو نہیں جھٹلا سکیں گے نا. تو کائنڈلی اس کو, اچھا آپ کے سارے افسران کھڑے ہوئے تھے عائشہ بھوانی پہ, وہاں تک تو ہم پیدل گئے 10 افراد, چونکہ بات ان سے کرنی تھی. تو وہ تو 10 افراد تو ریلی نہیں تھے. سو کائنڈلی فیکٹس کو لیگلی اور مجھے اجازت دیجیے ایک سیکنڈ جی, مجھے وقفہ لینے دیجیے. وقفے کے بعد اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. اور سندھ حکومت نے جو سال 2017 میں کراچی انفراسٹرکچر کے لیے 10 ارب روپے رکھے تھے ناظرین, کہ جو فلائی ایک سے مرتبہ آتی ہوں, یہ 10 ارب روپے جو فلائی اوورز, انڈر پاسز اور موجودہ سڑکوں کو بہتر بنانے پہ خرچ ہونے تھے. اس کے ساتھ ساتھ 10 ارب علیحدہ بھی 10 ارب روپے جو ہیں. اس کے علاوہ سندھ حکومت 50.3 ارب روپے جو ہیں وہ کراچی ڈویژن کے لیے بھی سالانہ ڈیولپمنٹ فنڈ کی مد میں بھی رکھے تھے. کیا بنا ان پیسوں کا, اور کون سی یونیورسٹی روڈ کا ذکر کر رہے ہیں مرتضیٰ صاحب, بے نظیر بھٹو شہید روڈ بھی ہے, ایک مراد علی شاہ صاحب نے بھی بجٹ تقریر میں جو کہا ہے, یہ سب کچھ آپ کو بتائیں گے ایک وقفے کے بعد. اسٹے ود اس. تم اس شہر میں لوگوں کو پانی مانگنے پر تم جو ہے وہ تم شیل مار رہو. تمہارے دن گنے جا چکے, خاتمہ ہوگا تمہارا. ہم 18 راتوں تک روڈ پہ پڑے رہے. ایک مرحلہ تھا, دوسرا مرحلہ آج ہو گیا. میں تمہیں تبلیغ کرتا آ رہا ہوں حکمرانوں. تم نے اگر نہیں مانی بات, اس کا لیول بڑھتا جائے گا. آج تم نے حدیں کراس کر دی ہیں, اب اس کا اگلا مرحلہ آئے گا 48 گھنٹوں کے اندر. سڑکوں کے افتتاح کرتا پھر رہا وزیر اعظم, پروجیکٹ کا افتتاح کرتا پھر رہا وزیر اعظم. ان کو یہ فکر نہیں ہے کہ جس کے پیسوں سے یہ سارا کچھ وہ افتتاح کرتے پھر رہے, جتنے کچھ میں 70% کراچی کے لوگوں کا ہے, اور کراچی کے لوگ سڑک پر آئے, ان کو پینے کا پانی نہیں ہے. ناظرین, مراد علی شاہ صاحب نے بجٹ تقریر میں یہ کہا تھا کہ اگلے مالی سال کے لیے کراچی ہمارا فوکس ایریا ہوگا, اور 3 فلائی اوورز کے ساتھ ساتھ 17 پروجیکٹس بنانے کا بھی اعلان کیا تھا. مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ ان پروجیکٹس کے لیے گزشتہ مالی سال میں بھی رقم رکھی گئی تھی, اور تمام پروجیکٹس سست روی کا شکار دکھائی دے رہے ہیں, جیسے کہ ملیر, قائد آباد, طارق روڈ وغیرہ. تمام علاقوں میں سڑکیں کھودی ہوئی ہیں, جس کو مرتضیٰ صاحب ابھی کہہ رہے ہیں کہ یہی ثبوت ہے کہ ہم کام کر رہے ہیں, اور اپوزیشن کے قریب اٹس جسٹ الیکشن اس کا پریشر. لیکن پورا شہر تقریباً مفلوج ہے ایز وی سپیک. شہید بے نظیر بھٹو کی جو فلائی اوور کے لیے جو پیسے 2015 اور 16 کے اندر بجٹ میں رکھے گئے تھے, مگر وہ ابھی تک ایز وی سپیک شروع بھی نہیں ہو سکا, جبکہ لاگت 800 ملین روپے تک پہنچ چکی ہے. اسی طرح کراچی کی سڑکوں کا سب سے بڑا پروجیکٹ جو ابھی مرتضیٰ صاحب جس کا ذکر کر رہے تھے, وہ یونیورسٹی روڈ کا مکمل کرنا تھا. اس کو بھی 2 فیزز میں مکمل کرنا تھا. 770 ملین اور 780 ملین روپے اس کے لیے رکھے گئے, مگر ابھی تک صرف ایک لائن مکمل ہو سکی ہے, جبکہ فلائی اوورز اور انڈر پاسز ابھی تک شروع بھی نہیں ہوئے. سو نصرت صاحبہ, مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ ایشوز کیوں نہیں ڈسکس ہوتے آپ کے ایوان کے اندر؟ آپ لوگ ذاتیات سے اور بیوٹی پارلر سے کیوں آگے نہیں نکلتے؟ مہر, بالکل صحیح کہا آپ نے. ہم تو بات کرنا چاہتے ہیں, ہم ہی تو ہیں, ہماری وجہ سے ہی تو بزنس چل رہا ہوتا ہے. بزنس ایکچولی ویسے بزنس ہے نہیں. 2013 کے اگر سوال ڈسکس ہو رہے ہوں اسمبلی میں, تو اس سے میرے خیال میں بڑا مسئلہ اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ ریسنٹ کوئی بات نہیں ہو رہی.
दूसरी बात, आप जैसे आपने जिक्र किया ना कि इतना बजट, यकीन माने जब हम देख रहे होते हैं बजट आने वाला है ना, अभी 2 जून को बजट पेश होगा, बड़े बड़े दावे होंगे, ओ इतनी फखरिया स्पीचेस होंगी, हमने ये कर दिया वो कर दिया, और जब हम उठाकर वो रिकॉर्ड्स उठाते हैं और जब डॉक्यूमेंट्स उठाते हैं तो हमारी चीखें निकल जाती हैं। अब अगर ऑडिटर जनरल हमारी सीट पर आकर वो बुक रख देते हैं उसकी, और उस पर लिखा होता है कि 1 खरब 3 अरब इसकी करप्शन हो गई सारे डिपार्टमेंट्स में, तो मैं मुर्तज़ा वहाब साहब से पूछती हूँ जो बड़ा फखरिया कह रहे हैं कि कराची इस वक्त बड़ा सड़कें बन रही, भाई 9 सालों में आप कहाँ थे? कराची को उस वक्त नहीं ठीक करना था? उसमें थोड़ा थोड़ा करके अगर आप कर लेते तो आज कराची के लोगों को इतनी तकलीफ ना होती। 225 अरब का बजट था इसी साल का, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 110 अरब खर्च कर पाए। क्या वजह है, क्या परेशानी आपको, क्या मसाइल हैं, क्यों नहीं खर्च कर पाते? हमें पता है कि अभी से 1 महीने में कैसे धड़ाधड़ बकाया जो रकूम है वो किस तरह खर्च होंगी, और वो सिर्फ कागजी कार्रवाई में नजर आएगी। आप अगर उसी फिजिकल देखेंगी उनकी तो आपको वहाँ कुछ नहीं दिख रहा होगा। तो ये इस चीज़ को डिनाई करेंगे, ये कभी नहीं मानेंगे। लेकिन जो हकीकतें हैं, कराची से कश्मीर देख लीजिए, कराची को तबाह तो खुद किया है ना। ये इल्ज़ाम डाल देते हैं MQM पर, ठीक है MQM भी एक स्टेक होल्डर है बड़ी, लेकिन भाई आपने भी तो उनका बड़ा साथ दिया। 9 सालों में वो मियाँ बीवी वाली नाराजगी और अलग होना, और सारे इदारों में, और जब नाराज होते हैं तो वो इंकशाफात करते हैं असेंबली में कि हमारे दिल दहल जाते हो, खुदाया वाटर बोर्ड में दहशतगर्द, फला दहशतगर्द, वहाँ दहशतगर्द, इलीगल हाइडेंट्स तुम्हारे हैं, वो कहें उनके। हम क्या करें, कराची की आवाम क्या करे? आपके झगड़ों में, आपकी लड़ाइयों में, आपकी प्यार और मोहब्बत, ये झगड़े मकामी सतह पे भी हैं जिसकी वजह से तमाम सर्विसेज भी मफलूज हुई हुई हैं। लेकिन मुझे इजाजत दीजिए, मुझे मुर्तज़ा ये बताइएगा कि कराची सदर का इलाका भी मुकम्मल तौर पर अभी खोदा हुआ है। द प्रॉब्लम इज कि ये कारोबारी इलाका है जहां पर मुल्क भर को जो आपकी अशिया मुहैया करने वाली मंडियां हैं ये कायम है। यू नो बेटर सर। अब जब रोड ही खोदी हुई है तो फिर बताइए कि रमजान सर पे खड़ा है, आवाम को कितने मसाइल होंगे, जिसको आप कह रहे हैं कि ये सारी खुदाई जो है ये बताती है हम कितनी मेहनत कर रहे हैं। सर 8 सालों का भी हिसाब किसी ने देना है ना। कराची ट्रांसपोर्ट के मसाइल हल करने के लिए भी 6 लाइंस का मंसूबा बनाया गया था, जिसमें से सवाए फेडरल की ग्रीन लाइन के अलावा दीगर 4 लाइनों पे जो आपकी जिम्मेदारी, कुछ नहीं हो रहा। मेहर, देखिए पहली बात तो ये कि सदर में कोई खुदाई इस वक्त नहीं हुई, उस वक्त वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम नहीं चल रहा, ये बात गलत है। आप शायद कराची से दूर हैं इसलिए आपको कराची ग्राउंड रियलिटीज़ का शायद अंदाजा ना हो। सर मैं आती तो रहती हूँ ना, आप दूर हूँ, इसके अंदर ये मतलब नहीं है कि हम कनेक्टेड नहीं हैं। देखिए लेट मी कंप्लीट, आवाम फैसला करेगी मैं सही बोल रहा हूं। मगर ये आप लोगों का फेवरेट टॉपिक होता है हर हुकूमत का कि आप कराची से दूर हैं। सर हम दूर हैं मगर पाकिस्तान का हिस्सा हैं, कराची वाले हमारे दिल के करीब हैं। मैं बिल्कुल एब्सोल्युटली, मुझे बड़ी खुशी होती है कि कराची आपके दिल के करीब है। मैं इशू रिलेटेड और सोल्यूशन ओरिएंटेड बात करूंगा आपसे। देखिए मैं 10 अरब रुपए का कराची के लिए जो स्पेसिफिक पैकेज था उसके ऊपर बात कर लेते हैं और मैं आपको बताता हूँ कितनी प्रोग्रेस हुई है उसके ऊपर। सबसे पहले शारे फैसल पे आप आ जाइए। शारे फैसल की वाइडनिंग का काम, उसकी रिवैम्पिंग का काम, उस पर सोलर लाइट्स लगाने का काम इस वक्त 50% कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आप आ जाइए ड्रिग रोड के ऊपर, वहाँ पे अंडरपास बन रहा है, 60% वो काम कंप्लीट हो चुका है। आपने बात की कि तारिक रोड का काम कंप्लीट नहीं हुआ, वहाँ पे खुदाई हुई, आपकी बात बिल्कुल गलत है। आप अभी अपना कैमरा भेजिए, कैमरा विल शो इट टू यू कि कंप्लीटली तारिक रोड का काम कंप्लीट हो चुका है, वो इनॉग्रेट हो चुकी है। ना सिर्फ वहाँ पे लाइंस डली हैं, ना सिर्फ वो रोड रिवैम्प हुई है, कम हुई है, वहाँ सोलर लाइट्स लगी हैं। आप यूनिवर्सिटी रोड पे चले जाइए, वहाँ पे 50-60% काम कंप्लीट हो चुका है। आप आ जाइए क्लिफ्टन के एरिया के अंदर, पंजाब यूनिवर्सिटी रोड का एक फेज कंप्लीट हुआ है ना, और बाकी सदर वगैरह की बातें तो मैं आज की अपडेटेड इंफॉर्मेशन दे रही थी, बट ओके आई विल सेंड द कैमरा। मगर यूनिवर्सिटी रोड की क्या अपडेट है सर? हाँ, यूनिवर्सिटी रोड देखें, इट स्टार्ट्स ऑल द वे फ्रॉम मज़ार कायद, इट एंड एट मौसमियात। इट्स अ ह्यूज प्रोजेक्ट। अगेन उसके ऊपर मैं आपको कह रहा हूँ 50 to 55% काम कंप्लीट हो चुका है। गोलीमार का अंडरपास कंप्लीट हो चुका है, इनॉग्रेट हो चुका है, उसका नाम सादिकैन अंडरपास है। आप कैमरे को भेजिए, देख लीजिए। कराची जू के ऊपर अगेन बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। आप जितनी चीज़ों भी आपने कहा है, मैं देयर माइट बी सम स्लो कह सकती हैं आप, कहीं किसी प्रोजेक्ट के ऊपर कहीं लिटिगेशन आ जाती है, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि गवर्नमेंट कमिटेड है, काम हो रहा है।
فائر بریگیڈ کو ریویمپ کرنے کا کام بڑا تیزی سے ہو رہا ہے. میرے بڑے دل کے قریب ہے. مجھے اجازت دیجیے ایک سیکنڈ مرتضیٰ, مجھے یہ بتائیے گا, آپ نے فائر بریگیڈ کی بات کی, اب کراچی شہر کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہی فائر سروسز کا بھی ہے سر. اب آپ دیکھ رہے ہیں اس حوالے سے کہ کل کو کہیں دہشت گردی ہوگی, کل کو کہیں آگ لگ گئی, اس حوالے سے خدا نہ خواستہ اگر اس طرح ہو گیا تو آگ کو بجھانے کے لیے بجھانے مشکل کام ہو جائے گا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ وردیاں بھی موجود نہیں ہیں, فنڈز موجود نہیں ہیں, واٹر کیبن جو ہیں وہ خراب دکھائی دے رہے ہیں, تنخواہیں بھی ہیں وہ بھی لوکل گورنمنٹ اور سندھ حکومت کی سر جنگ کی وجہ سے تعطل کا شکار ہیں. تو یہ I'm glad you brought it up. میں اس لیے I brought it up because I know government اس کے اوپر کام کری ہے, سنسیئرلی کام کری ہے. نہ صرف پیسے ایئر وانک ہو چکے ہیں بلکہ ٹینڈرنگ ہو چکی ہے, کانٹریکٹ ایگزیکیوٹ ہو گیا ہے. انشاءاللہ نئی سنورکل جو ہیں آپ کراچی میں دیکھیں گی ان the next 30 to 45 days. یہ تمام باتیں وہ میں آپ سے کر رہا ہوں جو کہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, میں ہوا میں تیر نہیں چلا رہا. اچھا مرتضیٰ, بیکاز آپ مجھے اتنا میرا آج دل خوش ہو رہا ہے کہ ایک پڑھا لکھا انفارمیٹیو میرے پاس پیپلز پارٹی کی حکومت کا نمائندہ آج آیا ہے, اینڈ آئی ایم گلیڈ آپ یہ ساری چیزیں بتا رہے ہیں. مجھے بتائیے کہ یہ اب سارے کام ہو رہے ہیں اور آپ صحیح بجا فرما رہے ہیں, پچھلے 8 سالوں کا حساب کون دے گا, اور پچھلے 1 سال میں جو کراچی کا رہنے والا ہوں. جی دیکھیں کراچی کا جو پانی کا مسئلہ ہے, ہر کوئی بات کرتا ہے K3 کی, K4 کی, یہ تمام کام ہو رہے ہیں. بٹ میں بار بار یہ ریکویسٹ کرتا ہوں, میں اپنے گورنمنٹ میں بھی کر رہا ہوں, بلکہ آج بھی ہماری میٹنگ تھی, کراچی کی واٹر ریکوائرمنٹ ول اونلی بی سالوڈ ونس وی گیٹ ہولڈ آف این آلٹرنیٹ سورس. ہم کب تک جو ہے دریا کے پانی کے اوپر اور بارش کے پانی پر ڈیپینڈ کریں گے؟ بارشیں آپ کو پتہ ہے کم ہو گئی ہیں, دریا میں اگین دیر آر ایشو, وی ہیو اریگیشن پرابلمس. بار بار میں ریکویسٹ کرتا ہوں یہ کہ قومی ایشو ہے, all of us should come together and we should find a solution by way of desalination. پوری دنیا اب ڈیسیلینیشن کی طرف جا رہی ہے. میں رضا ہارون صاحب کو ریکویسٹ کروں گا, میں نصرت سحر عباسی صاحبہ کو ریکویسٹ کروں گا, میں اور تمام کراچی کے سندھ کے سٹیک ہولڈرز کو ریکویسٹ کروں گا کہ لیٹس ورک ٹورڈز دیٹ آلٹرنیٹ سورس. آپ سندھ گورنمنٹ کو اس پہ سپورٹ کیجئے, اس پہ سیاست نہ کریں. لیٹس ٹرائی ٹو بلڈ 2-3 ڈیسیلینیشن پلانٹس جو کہ کراچی اور ٹھٹا کی واٹر ریکوائرمنٹس کو. اچھا سر, اب ایک سیکنڈ اوکے مرتضیٰ سنیں, اب آپ اگر الیکشن کے پریشر میں سب کچھ کمپلیٹ کر رہے ہیں تو وہ سیاست کیوں نہ کریں. پوائنٹ 2, ایک سال میں کراچی کے 8 ایڈمنسٹریٹرز تبدیل ہو جاتے ہیں. کہ سیاست نہ کریں, سیاست نہ کریں, اتنی دیر یہ بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ سیاست کر رہے ہیں. اگر مجھے اجازت دیں. نہیں مہر, it is wrong. Let me contest you on that. You please prove that 8 administrators have been changed. It's misinformation. کتنے ایڈمنسٹریٹرز 1.5 سے 2 سال میں چلیں, 8 ایڈمنسٹریٹر نہیں چینج ہوا ہے. نو ہاں جی, میرے حساب سے لوکل گورنمنٹ جب تک ڈیوالو نہیں ہوا تھا, جب تک میئر صاحب نہیں آئے تھے, آپ لاسٹ 3 سال کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیجئے, میرے حساب سے 3 ایڈمنسٹریٹرز چینج ہوئے تھے. اس ریکارڈ کو آپ ویریفائی کر لیں. ہمارے لوگوں کو عادت ہے ہم فلیمبوینٹ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں دیکھیں جو ہونا تھا, ایکٹنگ تھے ہٹائے گئے تھے. ایک تو آپ کا ایڈمنسٹریٹر بھاگ گیا, جب سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی پہ چھاپا ہوا کاکا بھاگا, اس کے پیچھے ایڈمنسٹریٹر بھی بھاگ گیا, اس کو بھی خبر مل گئی تھی کہ بھئی یار گرفتاری ہونے والی ہے. ایک سیکنڈ سر, جسٹ 1 سیکنڈ, میں رضا صاحب کو بھی جی مہر دیکھیں پلیز, مس انفارمیشن. مہر دوسرے گیسٹ بھی آئے ہیں نا, آپ دوسروں کو بھی تو ٹائم دیں گے یا یہ بیٹھ کر اپنا پورا 1.5 سال تک وہ کراچی کے ایڈمنسٹریٹر تھے, وہ آج بھی کراچی میں موجود ہیں. نصرت صاحبہ چھوڑ دیں, آپ کی سیاست انٹیریئر سے نہیں, ہم نہیں سیاست تو آپ کر رہے ہیں اتنی دیر سے بیٹھے ہوئے, بار بار آپ ایک چیز کہہ, اور آپ کوئی مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی ٹائم دینا ہے, دوسرے گیسٹ آئے نہیں ہیں, وہ اپنا ٹائم ان کو نہیں ملنا ہے مسلسل. آپ مجھے ایک اجازت دیجئے, جو کہانی بتا رہے ہیں وہ سب کو پتا ہے. ایک سال میں کیا ہوا ہے یہ سب کو پتا ہے. جو آپ کی ایشو بڑا قریب ہے آپ کی جماعت کا, بلدیاتی نمائندوں کے اختیارات جو ہیں وہ سارے سندھ حکومت نے اب خود لے لیے ہیں, جس سے اب آپ دیکھ رہے ہیں چاہے یو سی ہو یا ٹاؤن ناظم ہو, تمام تر رسپانسبلٹیز اب سندھ حکومت کے سپورٹ کر دی گئی ہیں. اب ہو یہ رہا ہے انفارچونیٹلی کہ جو کام پہلے ٹاؤن ناظم یا ضلع ناظم یا سٹی کاؤنسل کے ممبران نے کرنا تھا وہ الحمدللہ کوئی بھی نہیں کر رہا. تو مجھے یہ بتائیے کہ اب یہ 1 سال رہ گیا الیکشن کے اندر, ان کے کام پورے ہوں گے, مگر وہ پریشر جو نیچے سے آنا تھا اختیارات کا اور عوام کا ابال جو آنا تھا نیچے, وہ ابھی تک نہیں آیا. اب آپ کو لگ رہا ہے کہ جوڈیشری ہی انٹروین کرے گی اختیارات کی اس جنگ کے اندر؟ مہر, میں آپ کو کچھ, مجھے اگر 1-2 منٹ دے دیں میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں پانی کا مسئلہ مرسا کہہ رہے ہیں, مرسا خود کراچی میں رہتے ہیں, مجھے تو پتہ نہیں کہ کانسٹیچوئنسی کا ہے, کہاں سے الیکشن لڑیں گے, یہ بھی دیکھتے ہیں کتنا فرق ہے, کتنی فکر ہے لوگوں کی. پانی کا مسئلہ ہے, سپریم کورٹ نے ایکشن لیا ہوا ہے, یہاں پہ کمیشن چل رہا ہے, اور واٹر کمیشن کی جو ہے وہ اپنا اللہ بھلا کرے, کلوڑو صاحب اس کے اوپر جو ہے وہ ڈیلی ہیئرنگ چل رہے ہیں. اس ہیئرنگ کے اندر یہ آیا ہے کہ سندھ کے 13 ڈسٹرکٹ میں, پی سی آر ڈبلیو آر کی رپورٹ بتا رہا ہوں, سندھ کے 13 ڈسٹرکٹ میں
پانی انکلوڈنگ کراچی کے 6 ڈسٹرکٹ پانی انسانوں کے پینے کے قابل نہیں، جانوروں سے بھی پینے کے قابل نہیں ہے. یہ میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں جو رپورٹ جمع ہے، مرزا کو پتہ ہوگی. نمبر 2 آ جائیں پاکستان ڈیولپمنٹ اپڈیٹ نومبر 2016 ورلڈ بینک کی رپورٹ اٹھا لیں. وہ پانی کو اتنا کرٹیسائز کیا انہوں نے گورنمنٹ کو کہ گورنمنٹ کو پتہ ہوگا. اسی میں وہ کہتے ہیں کہ کراچی از ناؤ دا لیسٹ لیویبل سٹیز آف دا ورلڈ، اس میں کراچی کا شمار ہو گیا ہے. بروکنگز کہتا ہے کہ کراچی کا پانی جو ویسے ہی 1200 کچھ ملین آنا چاہیے لیکن وہ 550، اس میں سے بھی 35 سے 40 ملین گیلن پانی روز چوری ہو جاتا ہے جو پانی پینے کے انسانوں کے قابل ہی نہیں ہے. اس پہ گورنمنٹ نے کیا کچھ بھی نہیں، کوئی ایکشن نہیں، کوئی پتہ نہیں. سینیٹیشن وہ کہہ رہے ہیں اب کام شروع ہوا ہے، وہ کہہ رہے ہیں سر اب کام شروع ہوا ہے. صرف پانی کا مسئلہ نہیں ہے نا رضا بھائی، کراچی کا 90% کچرا جو ہے وہ بھی کراچی میں ہی رہتا ہے. سن تو لینا، ہمارے چیف منسٹر صاحب اور وزیر تعلیم جو ہیں وہ امتحانوں میں ایجوکیشن میں جب چیٹنگ ہوتی ہے تو چیف منسٹر کو خود چل کے جانا پڑتا ہے. کوئی سسٹم نہیں ہے. 9 سال سے گورنمنٹ ان کے پاس ہے. چیٹنگ ہوتی ہے، چیف منسٹر اٹھ کے خود سینٹر پہ جائے کھڑا ہوتا ہے، چیٹنگ روکنے کی کوشش کرتا ہے. آپ کو میں کیا مثالیں دوں اس شہر کے اندر کہ یہ کچرے کے اوپر کچرے کے اوپر ہائی کورٹ نے کاگنیسنس لیا ہوا ہے. کے الیکٹرک کے اوپر ہائی کورٹ نے پٹیشن چل رہی ہے. ہماری تو ایف آئی آر کٹ گئی. سی ای او کے الیکٹرک نے یہاں کے لوگوں اتنا پیسہ فراڈ کر کے ان سے لے لیا، اوور بلنگ کر کے لیا، ٹائم آف یوز کا غلط استعمال کر کے لے لیا. اس پہ کوئی ایف آئی آر نہیں ہے. اچھا 10 سیکنڈز ہیں سر، میرا وقت کم ہے، مجھے مرتضیٰ اور نصرت صاحبہ دونوں کے پاس آنے دیں. میں ایک بات آخری بات کر لوں آپ سے. دیکھیں پلیز، انہوں نے کافی کہہ دیا. میں کہہ رہا ہوں سندھ کے جو کراچی کے جو محکمے ہیں، جو کراچی کی ایڈمنسٹریشن سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو یا لوکل گورنمنٹ کو ہونے چاہیے جس کے تحت وہ کراچی کو سنبھالے، وہ تو سندھ گورنمنٹ کے پاس ہیں. 140 کی امپلیمنٹیشن کا ہے. این ایف سی کے بعد پی ایف سی ایوارڈ ہوا. یہ مجھے لگتا ہے اجلاس ہوا پی ایف سی کا. عوام تو لگتا ہے سو رہے ہیں سر، جن کو لڑنے اپنے اختیار کے لیے. میرا ایک سے نصرت صاحبہ، عوام نے جن لوگوں کو اسمبلی میں بھیجا تھا حکومت اور اپوزیشن، وہ دونوں کے دونوں تو آپس میں کوئی کمپرومائز کر کے بیٹھے ہوئے. چند لوگ ہیں اپوزیشن میں، نصرت بہن جیسے جو بیچارے میرا وقت ختم ہو گیا ہے. مجھے صرف ایک اور انپٹ لینا ہے مرتضیٰ سے بھی، نصرت بی بی سے بھی، کہ روزانہ جو 20,000 ٹن کچرا ہے وہ صرف 2 سے 3,000 ٹن جو ہے وہ تلف کیا جاتا ہے. باقی الحمدللہ کھلے میدانوں میں، نالیوں میں، سڑک کناروں کے اوپر کراچی ہائٹس کے لیے پڑا رہتا ہے. اب کچرا کو تلف کرنے کے لیے بھی جو صرف 2 سائٹس موجود ہیں، مجھے مرتضیٰ کوئکلی بتا دیں کہ اب کتنی مزید سائٹس پہ کام ہو رہا ہے؟ مہر 5 گاربیج ٹرانسفر سٹیشنز پہ اس وقت کام شروع ہو چکا ہے. اوکے، شروع ہو چکا ہے. تو ایک تو چیز یہ ہوگی. دوسری بات یہ دیکھیں، میں آئی ایم ناٹ بلائنڈ، شہر میں مسائل ہیں، میں اس پہ خام میں کسی غلط چیز کے اوپر ڈیفینڈ نہیں کروں گا. بٹ آل آئی ایم ریکویسٹنگ از کہ سندھ گورنمنٹ از cognizant of the issues. Sindh government has taken a note of this issue. Okay, well and good, sir. I'm happy to hear that because آپ facts کے ساتھ آئے ہیں. رضا صاحب کس بات کا فیکٹ ہے جو وہ بتا رہے ہیں وہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ابھی یہ ساری جو کام شروع ہونے وہ ابھی اسی سال میں ہی ہونے تھے. وہ ایم کیو ایم کے ہیں مرزا، وہ ایم کیو ایم کے ہیں. Go speak to ایم کیو ایم. عجیب باتیں کریں مرتضیٰ بیٹھ کر. 9 سالوں سے ہم نے عذاب بھوگا ہے. 9 سالوں سے. اچھا مجھے نصرت صاحبہ کے پاس آنے دیں. Just 1 second sir. صرف 1 سیکنڈ نصرت صاحبہ مجھے بتائیے. جی 1 سیکنڈ مرتضیٰ یہ سب کو پتا ہے. ایم کیو ایم کا بلیم فاروق ستار اور جو ان کے ممبران ہیں ان پہ ڈالیں میرے بھائی. اسمبلی میں شور کریں ہیں. جی نصرت بی بی 7 سال قبل جو سڑکیں صاف کرنے کے لیے جو 4 مشینیں بھی خریدی گئی تھیں وہ بھی ان کو وہ پڑی رہ گئیں، پڑے کھڑے زنگ آلود ہو کر رہ گئیں. آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کچرا اٹھانے والی بھی 30 سے جو 40% مشینیں تھیں وہ خراب ہو چکی ہیں. اب بلدیہ کارپوریشن نے بھی 150 مشینیں جو ہیں وہ مختلف اوقات میں خریدی ہیں، جن میں سے صرف 200 سڑکوں پر موجود ہیں. اور کراچی کے ماحولیاتی مسائل بھی ہیں جس کا رضا صاحب ابھی اشارہ کر رہے تھے، وہ بھی سالانہ 29,000 لوگوں کی جان لے لیتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو کہیں نہ کہیں امید نظر آ رہی ہے، جس طرح مرتضیٰ کہہ رہے ہیں کہ یار کام اب شروع ہو چکا ہے، شاید نئی قیادت آئی ہے اس کے مراد علی شاہ صاحب کی صورت میں. سو مے بی دیر از ہوپ. مہر ہوپ تو ہم نے ہمیشہ رکھی ان لوگوں سے، لیکن انہوں نے ہمیشہ امیدوں کے اوپر پانی پھیر دیا نا. ابھی یہ جو اس وقت ہو رہا ہے کام، مجھے بتائیے کہ یہ کام کیا آپ کو نہیں سمجھ آ رہا؟ ہمیں بار بار سیاست کا کہہ رہے ہیں مرتضیٰ صاحب بیٹھے ہوئے، اور آپ ان کو باقاعدہ بہت تعریف کر رہی ہیں، بڑے لکھے ہیں ماشاءاللہ، وہ ہم تو مانتے ہیں، لیکن جو کچھ بتا رہے ہیں وہ عوام کو ایک دھوکہ دے رہے ہیں. یعنی آپ الیکشن کے قریب جانے، جگہ جگہ آپ دھرنے دے رہے ہیں، الیکشن آپ کی کیمپین چل رہی ہے، اور ابھی آپ نے کراچی میں ہاتھ ڈال دیا، ابھی سڑکیں بنانا شروع کر دی، ابھی آپ کا کوئی کچرا نہیں اٹھ رہا. ابھی یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ابھی
भी सिलसिला शुरू, चाइना से मशीनें आ गई थी, खुदा की कसम वो मशीनों का किराया ही इतना इन्होंने अदा कर दिया है कि वो मशीनें इस काबिल ही भी अब नहीं रही कि चाइना को किराया तो चला गया, लेकिन आज तक हमारा उन मशीनों ने कचरा नहीं उठाया। तो इन चीजों पर देखने की किसकी जरूरत है? मेरी जरूरत है। खत्म हो चुके मेहमानों का ये तशनीगी बाकी रहेगी, क्योंकि कराची को कचराची से वापस लाने के अंदर वक्त लगेगा, मगर हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे कि काम कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज के लिए इजाजत दीजिए, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।